بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو پیشانی سے متعلق ہے۔ ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے ناک سے متعلق بتایا تھا۔ چہرہ ہو چکا ہے، رخسار، گال، آنکھیں، دانت سب کچھ ہو چکا ہے۔ اب یہ پیشانی بچ گئی ہے کہ خواب میں پیشانی کو دیکھنا، اس کو ہم اردو میں ماتھا کہتے ہیں۔ خواب میں دیکھنا، اس کی اہل تعبیر نے کیا تعبیر بیان کی اور خواب میں اس کو دیکھنے کی کیا کیا صورتیں اور کیا کیا کیفیات ہو سکتی ہیں، وہ تمام آپ کے سامنے بیان کی جائے گی کہ خواب میں پیشانی کو دیکھنا، یعنی ماتھے کو دیکھنا کیسا ہے۔ تو خواب میں پیشانی کو دیکھنا کیسا ہے اور اس کی اہل تعبیر نے کیا تعبیر بیان کی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے معبر ہیں حضرت ابن سیرین علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں پیشانی کو دیکھے تو یہ آدمی کی عزت اور مرتبہ کی دلیل ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے لیے سجدے کی جگہ ہے پیشانی۔ بندہ اس سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، تو یہ اس لیے یہ عبادت کے لیے بہترین موزوں جگہ ہے کہ بندہ یہ اللہ کے سامنے سجدہ کی جگہ ہے۔ اور اس میں بعض اہل تعبیر بیان کرتے ہیں کہ پیشانی کا خواب میں دیکھنا فرزند پر دلیل ہے اور اس کے اہل بیت میں سے ہے تو نگر ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی پیشانی پر نشان ہے، یہاں پر کوئی نشان ہے، تو دلیل ہے کہ صاحب خواب دینداری اور پرہیزگاری میں مشہور ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی پیشانی پر کسی نے مارا ہے اور خون جاری ہو گیا ہے، تو دلیل ہے کہ صاحب خواب کی عزت اور مرتبہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی پیشانی چھوٹی اور تنگ ہو گئی ہے، تو یہ اس بات کی طرف اس کی تعویل پہلے کے خلاف ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی پیشانی اپنے حال سے پھر گئی ہے، تو اس بات کی طرف دلیل ہے کہ اس کو صاحب خواب کو نقصان پہنچے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی پیشانی پر بال اگ گئے ہیں، یہاں پر بہت سارے بال اگے ہوئے ہیں، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صاحب خواب جو ہے وہ قرض دار ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ وہ بال سرخ یا سفید ہیں، تو دلیل ہے کہ وہ قرض عیال کے باعث ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی پیشانی پر دم ہے، تو یہ مال کے زیادہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی پیشانی سے سانپ یا بچھو یا کوئی چیز نکلی ہے، تو یہ اس بات کی طرف دلیل ہے کہ اس کو اسی قدر رنج اور دکھ اور دشمن اس کے صاحب خواب کے بڑھ جائیں گے۔ اب اس میں حضرت جابر مغربی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی پیشانی پر آنکھ ہے، تو دلیل ہے کہ اپنے خانہ آبادی کے کام میں غور رکھتا ہے۔ اور اگر دیکھے کہ پیشانی پر بہت سی آنکھیں ہیں اس کی، تو یہ اس بات کی طرف دلیل ہے کہ اپنے مصلحت کے کاموں میں خوب غور کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی پیشانی پر سبز خط لکھا ہوا ہے، تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں عالم اور پرہیزگار لڑکا پیدا ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی پیشانی پر آیات رحمت لکھی ہوئی ہے، تو دلیل ہے کہ اس کی عاقبت محمود ہوگی اور اس کی موت شہادت پر ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی پیشانی پر آیات عذاب لکھی ہوئی ہے، تو یہ اس بات کی طرف دلیل ہے کہ اس کی عاقبت محمود نہ ہوگی، اچھی نہیں ہوگی، اور اس کی تعویل اس کے خلاف ہے۔ اب اس میں سب سے آخری معبر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیشانی کا خواب میں دیکھنا 6 وجہ پر ہیں، 6 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی شخص خواب میں
پیشانی کو دیکھے۔ پہلی وجہ صاحب خواب کے لیے مرتبہ اور عزت ہے، دوسری وجہ عظمت اور بزرگی ہے، تیسری وجہ صاحب خواب کے لیے فرزند و نگر ہے، چوتھی وجہ صاحب خواب کے لیے معیشت ہے، پانچویں وجہ صاحب خواب کے لیے ریاست ہے، چھٹی وجہ جود و بخشش ہے۔ تو یہ پیشانی سے متعلق تھا کہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنی پیشانی کو دیکھے تو اس کی اہل تعبیر نے کیا تعبیر بیان کی ہے، اس کی جو جو صورتیں اور جو جو کیفیات ہو سکتی تھی وہ آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں۔ وہ احباب جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ مزید اس طرح کی خوابوں سے متعلق اور اوراد و وظائف سے متعلق ویڈیوز کو سن سکیں اور جان سکیں۔ اور ہمارا جو چینل ہے اس کے دو سیکشن ہیں، ایک سیکشن پہ ہم اوراد و وظائف کا سیکشن جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں اور دوسرے سیکشن پہ ہم خوابوں سے متعلق بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی اپنا کوئی خواب پوچھنا ہے یا آپ اپنے خواب کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کمنٹس میں ہمیں اپنا خواب بیان کریں، ہم ویڈیو کی صورت میں اس کا آپ کو جواب دیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔